نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله وملائكته میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر۔ آج یہ 8واں درس ایمان مفصل سے متعلق ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ معزز محترم سامعین، آج کا درس فرشتوں کے حوالے سے ہے۔ فرشتوں سے متعلق امت مسلمہ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ فرشتوں کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکرم بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نہ نار سے پیدا کیا ہے نہ خاک سے پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ فرشتے جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں، کیونکہ بدن ان کے حق میں لباس کا حکم رکھتا ہے۔ یہ لوازمات بشریت سے بھی پاک ہیں، صفات بشریت سے بھی پاک ہیں، یعنی نہ یہ کھاتے پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ توالد و تناسل کا سلسلہ ان کے اندر ہے، نہ یہ مرد ہیں نہ یہ عورتیں ہیں، بلکہ مرد اور عورت کی جنس سے ماورا ہیں۔ اسی طرح صفات بشریہ سے بھی یہ پاک ہیں، ان کے اندر کوئی بغض، حسد، کینہ، تکبر، حرص اور ظلم، یہ صفات بشریہ ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جن سے اللہ کی فرما برداری ہی ہوتی ہے، نافرمانی ان سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کی کسی امر میں نافرمانی نہیں کرتے، کسی امر میں نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طرح جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً اس حکم کو پورا کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يُسْأَلُونَ، دن رات اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور یہ تھکتے نہیں ہیں، یہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے سفارت کا کام لیا ہے۔ پیغمبروں پر حق تعالیٰ کی کتابیں اور صحیفے جو نازل ہوئے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوئے ہیں، اور یہ فرشتے نہایت ہی امانت اور حفاظت کے ساتھ پہنچانے والے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، وہ پیغام لے جانے والے ہیں، عزت والے ہیں، قوت والے ہیں، عرش والے کے پاس درجہ پانے والے ہیں، سب کے مانے ہوئے ہیں اور امانت دار ہیں۔ فرشتے یوں تو بہت ہیں، ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کثرت سے ہیں کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز ان سے خالی نہیں ہے۔ فرشتے کی اقسام بھی ہیں، بعض وہ فرشتے ہیں جو آسمان اور زمین بلکہ تمام اجزائے عالم پر نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں بعض حاملین عرش ہیں، بعض عرش کے ارد گرد صف میں کھڑے رہتے ہیں، بعض طواف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں
अल्लाह की हम्द के साथ पाकी बयान करते हैं। इसी तरह जन्नत पर भी मुकर्रर हैं, दोज़ख पर भी मुकर्रर हैं, रूह कब्ज़ करने पर भी मुकर्रर हैं, शैतान और मुज़ी जुनू से बचाने के लिए भी मुकर्रर हैं। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो हिफाजत करते हैं इंसान की। इसी तरह आमाल लिखने पर भी मुकर्रर हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, यानी तुम पर बुज़ुर्ग मुहाफ़िज़ छोड़ रखे हैं, वह तुम्हारे आमाल लिखते हैं और जो तुम करते हो उसको वो जानते हैं। इसी तरीके से बाज़ कब्र में मुर्दा से सवाल करने पर मुकर्रर हैं, उनको मुनकर नकीर कहते हैं। बहरहाल इनमें 4 फरिश्ते बहुत ही मुकर्रब हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये अम्बिया पर वही लाया करते थे और वही का लाना असलन इनके सुपुर्द था। नंबर 2 हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो मखलूक तक रोज़ी पहुँचाने के लिए मुकर्रर हैं। और तीसरे हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जिनके ज़िम्मे क़यामत के दिन सूरज फूंकना है। और नंबर 4 हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम हैं जो इंसानों की रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, फ़रिश्ते चूँकि ऐसे भी हैं जो रहमत के फ़रिश्ते भी हैं और ऐसे फ़रिश्ते भी हैं जो अज़ाब के फ़रिश्ते भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के अंदर तस्वीर हो, जिस घर के अंदर कुत्ता हो, उस घर के अंदर रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, उस घर के अंदर रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत ही कम घर होंगे कि जिनके अंदर तस्वीरें कमरों के अंदर आवेदा ना हों, लटक न रही हों। इसलिए अगर हम ये चाहें कि रहमत के फ़रिश्ते आएँ, ऐसे फ़रिश्ते आएँ जो हमारी हिफाजत का काम करें, हमारे मुहाफ़िज़ बने, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अपने घरों को तस्वीर की लानत से पाक करें। अपने घरों की किसी दीवार पर तस्वीर नहीं होनी चाहिए। हम सीनरियाँ बना लेते हैं और अपने मरहूम किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर अपनी बैठक में लगा लेते हैं। तो याद रखिए, जिस कमरे के अंदर तस्वीर होगी उस कमरे के अंदर नमाज भी मकरूह हो जाती है। अल्लाह रब्बुल अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।